بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم. آپ حضرات کی بے پناہ محبتیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں، اور میں نے کچھ وقت کے لیے جو لائیو پروگرام اپنا بریک کیا تھا، آپ حضرات کی بار بار مجھ کو کہنا اور آپ لوگوں نے فون کر کے مجھ کو یہ کہنا چاہا کہ آپ ضرور لائیو رہیں، تو آپ کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. ضرورت یہ تھی کہ میں کچھ ایسے کاموں میں الجھا ہوا تھا جس وجہ سے مجھے مجبوراً کچھ وقت کے لیے اس کو بریک کرنا پڑا تھا، اور کہیں نہ کہیں میں یہ چاہتا تھا کہ ہم آپ کے سامنے جب کچھ باتیں کریں تو آپ حضرات بھی اسی طرح رسپانس کیا کریں جس طرح آپ نے فون پر یا مجھ سے مل کر کے کہا. خیر، بہرحال ضروری بات یہ ہے کہ ابھی عید الاضحیٰ کا ہمارا تہوار آنے والا ہے. اس سلسلے میں ضروری چیزیں یہ ہیں کہ جس طرح ہمارے جانوروں کی منڈی لگنا یا جانوروں کے آنے جانے میں دقتیں ہونا، وہ چیزیں ہمارے لیے زیادہ اہم تھیں. اس سلسلے میں نے جتنی لکھا پڑھی کر سکتا ہوں کرا، اور پرشاسن کے لوگوں سے مل کے اس کو صورتحال سے آگاہ بھی کیا، اور اس کے لیے لکھا پڑھی بھی کری کہ یہ منڈی جس طرح جیسے جانوروں کی منڈی پورے کورونا کال میں، پورے کورونا کے وقت میں کاکوری میں پل سے نیچے لگتی رہی، کوئی روکنے والا نہیں تھا. وہ چونکہ بڑے لوگوں کے ہاتھ میں اختیارات تھے، سطح سے جڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں تھی منڈی، وہ ایسے کئی جگہ لگتی رہی. تو یہ جب ساری چیزیں اوپن ہیں، دکانیں کھل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو بکرا منڈی، جانوروں کی منڈی لگنے میں بھی کوئی دقت نہیں آنا چاہیے، اور خاص کر جو جانور آنے جانے میں ان کو کہیں پہ روکا نہ جائے، کیونکہ یہ چیزیں بہت الگ ہوتی ہیں. اس کے لیے لوگ اپنے بچوں کی شادیاں اور پتہ نہیں کیا کیا پروگرام بنا کر کے، یہ کسان جو ہیں یہ جانوروں کو پالتے ہیں اسی بقرعید کے لیے کہ بقرعید کے وقت میں 2 پیسے ان کو زیادہ مل جائیں گے. اور یہ ہر مذہب کے لوگ اس میں جڑے ہوتے ہیں، ہندو مسلم سب مل کے کام کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ قربانی مسلمان کیا ہوتی، لیکن کسان زیادہ تر ہمارے ہندو بھائی ہیں. تو اس سلسلے میں نے ضلع پرشاسن کو لکھا پڑھی کر کے دے دیا، اور تقریباً ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی بہتر حل بھی نکل آئے گا. یہ ایک کام تھا جو مجھے آپ سے بتانا تھا، اور اس کے لیے میری جدوجہد جاری ہے، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ صحابہ ایکشن کمیٹی اور عبدالوحید فاروقی ہر اس موضوع پر، ہر اس جگہ پر پیٹھ دکھانے والا نہیں، چھاتی دکھانے والا شخص ہے. اور وہ صرف اس لیے ہے کہ ہر دور کی تاریخ لکھی جاتی ہے. تاریخ لکھنے والے ہر دور کی تاریخ لکھتے ہیں، اور تاریخ داں اس دور کی بھی تاریخ لکھیں گے. جب اس دور کی تاریخ لکھی جائے گی 2013 سے اور آگے اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو سانس دیتا ہے، جب تک کہ، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اس دور کی تاریخ جب لکھی جائے تو اس میں میرا نام بھی گونگے بہرے اور غداروں میں لکھا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قوم، جس قوم کی قیادت گونگی بہری ہو جاتی ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تو کم سے کم میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام اس دور کی تاریخ میں غداروں میں نہ لکھا جائے. اور چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری طرف سے ایک خاموشی اور قوم میں مایوسی، میں یہ چاہتا ہوں کہ مایوس مت ہو.
اور میں خاص کر ان لوگوں کے بارے میں بس ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاغذ کا پیرہن بھی میسر نہیں جنہیں، کاغذ کا پیرہن بھی میسر نہیں جنہیں، وہ لوگ پھر رہے ہیں ہوا کے لباس میں، وہ لوگ پھر رہے ہیں ہوا کے لباس میں۔ دوستو، آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ چچا، آپ کا یہ جو بھی جس رشتے سے آپ لوگ سمجھتے ہیں، کم سے کم الحمدللہ یہ ایک آواز ایسی ہے جو ہمیشہ بلند رہنے والی آواز ہے۔ آپ حضرات بھی یہ دعا کریں کہ الہ العالمین اس آواز کو ایسے ہی رکھے، اور مجھے کم سے کم اپنی قوم و ملت کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کتنے کہاں کس جگہ جا کے بک رہا ہے یا اپنی زبانوں کو کیوں بند کیے ہیں۔ یہ سوالات ہونا چاہیے، یہ سوال ہونا چاہیے جو میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ عوام کو، قوم و ملت کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ زبانیں کیوں بکی ہوئی ہیں، یہ کیوں بند ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جو آپ سے شروعات کی ہے 3-4 ہفتے کے بریک کے بعد، اگر ہماری باتیں آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح آپ کو کوئی نہ کوئی ایک نئی بات سے جوڑتے رہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ صحابہ ایکشن کمیٹی کو تعاون کرتے رہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔